السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے کچھ اور وفود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ایک شخص تھے دمام بن سلبہ، اور یہ ایک قبیلہ سعد بن بکر کے رئیس تھے۔ جنگل میں رہنے والے تھے، بادیہ نشیں اور ایسے ہی مزاج کے تھے۔ 2 چوٹیاں رکھتے تھے۔ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اسے باندھا اور پھر کہا، تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں غصہ نہ ہو۔ اب دیکھیے ذرا انداز، کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں گا، بات تلخ بھی ہوگی، ناراض نہیں ہونا، اگر میں سختی سے کچھ پوچھوں تو غصہ نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو چاہو سو پوچھو۔ کہنے لگے، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ کہنے لگے، اچھا تو پھر آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ کہنے لگے، اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ کہنے لگے، اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے اور اس میں جو کچھ بنایا وہ کس نے بنایا؟ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جواب دیا دمام بن سلبہ نے، کہنے لگے، تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے مالوں میں سے زکوٰۃ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اور تو وہ کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ تو کہنے لگے، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ تو وہ کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اب یہاں نوٹ کریں، مسلسل سوالات میں سیم بات پوچھی جا رہی ہے۔ کیا جس ذات نے آپ کو رسول بنایا، کیا اس نے آپ کو حکم دیا ہے اس کا؟ کیا اس نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں، ہاں، جی ہاں، اس نے سچ کہا، اس نے ٹھیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، چڑ کے جواب نہیں دیا کہ ہاں ایک دفعہ تو بات سمجھ نہیں آتی، جب بتا دی ہے کہ میں ہر چیز کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں تو ٹھیک ہے نا۔ نہیں، ایک ایک سوال کا ایک ایک کر کے جواب دیا اور تحمل سے بات سنی اور تحمل اور برداشت سے جواب بھی دیا۔ اس نے پیٹھ پھیری اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اگر ایک بندہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، فرض نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ اور فرض حج، وہ نوافل نہیں کرتا، وہ صدقات خیرات نہیں کرتا، لیکن وہ فرائض میں کمی نہیں کرتا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم دین کی کام یا دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمت اور حوصلے سے اگلے بندے کی بات سننی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو کہتے چپ ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا، تم تو پوچھو ہی نہ، تم تو سوال ہی نہ کرو، کتنی گستاخی کر دی ہے تم نے یہ سوال کر کے۔ نہیں،
دین میں اگر سوال کیا جاتا ہے جو ضروری ہے تو اجازت ہے، آپ سوال کریں۔ ہاں، غیر ضروری سوالات سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ان باتوں کو نہ پوچھیں جن کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں جائے گا، یعنی اگر ایک شخص فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر اور بتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی قوم میں گئے تو اپنی قوم کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا دمام بن سلبہ سے بہتر نہ تھا۔ اب یہاں رک کر سوال کریں اپنی ذات سے، کیا میں، میری اولاد، میرے بہن بھائی، میرے دوست، ہم میں کوئی ایک ایسا ہے جو دمام بن سلبہ جیسا بن سکے؟ کیا ہم میں کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ وہ دین کا کام شروع کرے، وہ تبلیغ شروع کرے اور اس کے ارد گرد سارے باعمل مسلمان ہوں؟ یہ تو کافر معاشرے میں گئے تھے نا، مشرک معاشرے میں گئے تھے، سب کو مسلمان کر گئے۔ کیا ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کو عمل پہ لا سکتے ہیں؟ سوال ہے آپ کی اور میرے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ہمارے عمل میں کمی ہے۔ یہ ایک شخص تھے اور پورے علاقے کو مسلمان کر گئے۔ آج اگر ہم عمل میں پختہ ہو جائیں، ہم فرائض پہ ڈٹ جائیں تو انشاءاللہ ہم بھی بن سکتے ہیں۔ کوشش کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عذرا اور بلا کا وفد آئے۔ سفر 9 ہجری میں بنو عذرا کے 12 آدمی آئے اور قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی وہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا، ویلکم کیا۔ ہمیشہ گھر آنے والے کو خوش آمدید کیا جاتا ہے، ہمیشہ مہمان کو اچھے طریقے سے ہنس کر اسمائل دے کر دعوت دی جاتی ہے گھر آنے کی، اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی۔ اب یہاں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی، خوشخبری دی کہ ملک شام فتح ہوگا، اور ساتھ ہی کاہنوں سے یعنی قسمت کا حال پوچھنے اور استھانوں کے ذبیحوں سے منع کیا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ مرحبا اصل میں ہوتا ہے کسی کو خوش دلی سے ویلکم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کر رہے ہیں، خوش دلی سے بلا رہے ہیں اور ساتھ بشارتیں دے رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم جو دین دار طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، تم سے کہاں ہوگا، تم کہاں اتنا کام کر سکتی ہو، نہیں تم نہیں سنبھال سکو گی، رہنے دو۔ ایسا نہیں کرنا۔ دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، جو آنے والا نیا آئے، چاہے وہ جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا ہی کیوں نہ نکما ہو دنیا کے معاملے میں، آپ اس سے کہیں آپ آئیں، آپ بیٹھیں، آپ سنیں، آپ کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں گی تو آپ کر لیں گی۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ تم کر ہی نہیں سکتی، تم سے کیسے کرو گی، تم سے ہوگا ہی نہیں، نہیں۔ آپ ہمیشہ خوشخبریاں دیں، بشارتیں دیں اور بتائیں کہ نہیں آپ کر سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ریگولر نہیں کر سکتی، آپ کبھی کبھی سن لیا کریں۔ آپ روز نہیں آ سکتی، آپ کبھی کبھی سن لیا کریں۔ آپ سارے گروپس جوائن نہیں کر سکتی، آپ ایکت کر لیں۔ آپ پہلے اپنی تجوید ٹھیک کر لیں، پہلے اپنے ترجمہ ٹھیک کر لیں، پھر آپ تفسیر کی طرف آئیں، پھر آپ احادیث کی طرف آئیں۔ تو لوگوں کو طریقے سے لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استانوں کے ذبیحوں سے منع کیا، لیکن آپ نے اور میں نے ایک دم کسی کو منع نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کوئی بندہ فوراً آئے اور آپ اس کے گلے میں تعویذ دے کے کہیں پہلے تو یہ تعویذ اتارو نا، یہ جو دھاگا باندھا ہے یہ اتارو نا، اس کے بعد درس سننا، تمہیں پتہ ہے نا کتنا سخت گناہ ہے، تمہیں پتہ ہے نا شرک ہے۔ نہیں، آپ چھوڑ دیں، اگلے بندے کو وقت دیں سمجھنے کے لیے، اسے وقت دیں کہ وہ سمجھ کر شرک سے اپنے آپ کو دور کرے، وہ سمجھ کر چھوڑے۔ ہدایت کا کوئی اگر طلبگار آتا ہے نا، تو جو ہمارے پاس آئے دعا کریں کہ وہ مومن ہو کے جائے۔ جو ہدایت کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو وہ اس بات کو سمجھے کہ اسے قرآن سے ہدایت ملے گی۔ ایک دم کسی کو ڈانٹ نہیں کرنا،
اس کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں بلا کا وفد آیا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ آپ دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، 2 دن 3 دن رہتے اور مسلمان ہو کر واپس چلے جاتے۔ آج ہمارے مسلمان ہی مسلمانوں سے متنفر ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے عمل میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں چاہتے نہ چاہتے ہم ویسے مومن نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اگر ہم ایسے ہوتے تو کتنے ہی نان مسلمز آ کر ہم سے ملتے اور مسلمان ہو کر جاتے۔ مسلمان تو مسلمان رہی، آج مسلمان معاشرے میں اگر کوئی بندہ پردہ کر لے یا کوئی بندہ نقاب کر لے یا حجاب کر لے یا کہیں جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ لے، تو مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے یہ چیز بھی طنز کا ذریعہ بن جاتی ہے ہمارے ہاں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسا معاشرہ بنانے والا بنائیں، ہم ایسے لوگوں کو تیار کریں اور ہم ایسے بن جائیں کہ ہم معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے والے اور اسلامی اقدار کو زندہ کرنے والے اور جگانے والے بنیں۔ ہم خود عمل کریں اور اپنے عمل کے ذریعے دوسروں پر اپنا مومن ہونا ثابت کریں۔ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں، ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ ہدایت کی طلب کریں اور قرآن کی طرف آنا شروع کریں۔ دین یہ نہیں کہتا کہ جب کوئی گھر آپ کے آیا ہے تو اگر آپ دیندار ہیں تو آپ منہ پہ اتنی تیوری چڑھا کے بولیں، اتنے سیریس لہجے میں بولیں کہ اگلا آپ سے بات ہی نہ کرے، اور نہ ہی آپ ٹھٹھے مار کے ہنسیں اور آپ ہی ہو کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ سے بھاگیں۔ نہیں، دین اعتدال پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والے کو خوش آمدید کہا، خوش دلی سے، مسکراہٹ کے ساتھ، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، دین کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر زندگی گزارنے والا بنائے اور ہمیں قیامت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔